اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کا ایک بہت ہی خاص اور پاورفل آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے بہت سے وظیفے کیے ہوں گے اور سنے ہوں گے، لیکن میرے آج کا وظیفہ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ فوری ہماری ہر حاجت کو قبول و منظور فرما لے، ہماری ہر مشکل اللہ تعالی فوری حل کر دے، اللہ ان کی تمام دلی مرادیں پوری کر دے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی خاص اور چھوٹی سی سورت کا ایک آزمودہ ہوا وظیفہ ہے، جو کہ سورہ کوثر پر منحصر ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ کوثر کی بہت سی فضیلت اور عظمت ہے، جس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ سورت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب نازل کی جب ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پریشان اور غمگین تھے۔ اسی لیے پیارے بہن بھائیوں، اس سورت کو پریشانی کی حالت میں پڑھنا ایسا ہے جیسا گویا بندہ اس سورت کو پڑھے اور اس کی تمام مشکلیں پریشانیاں فوری حل ہو جائیں۔ یہ سورت مرادیں اور منتیں مانگنے کی ایک خاص سورت ہے۔ میرے وظیفے کی پوری معلومات حاصل کرنے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور جو بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ یاد رہے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو آپ کی جگہ اور لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں میں میرا نام یعنی مجھ پر درود پڑا کرو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے تو اللہ کریم اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے اور بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں جتنا بھی ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پیش کریں اور اپنے گھر میں میلاد شریف کا اہتمام فرمائیں۔ جو کوئی بھی میلاد شریف کا اہتمام کرتا ہے، میلاد کو منعقد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دلی حاجات کو فوری قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا اپنے یہ ہے کہ جس دن ربیع الاول کا چاند نظر آئے یا اس کے متعلق آپ کو کوئی بشارت دے، کیونکہ بعض دفعہ بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں بھی آتا، تو اگر آپ کو کوئی اس کے بارے 2 یا 3 دن کے بعد بھی بشارت دے تو آپ اسی وقت باوضو ہو کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفۃ ہدیہ پیش کرتے ہوئے سورہ کوثر کو 30 مرتبہ پڑھیں اور اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا لیں اور اپنے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے لفظوں میں التجا کریں۔ جو بھی آپ کی پریشانی، جو بھی آپ کی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اس بابرکت چاند کے صدقے، اس بابرکت دن اور مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور کر دے گا۔ الغرض جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ ضرور کریے گا، انشاءاللہ اس ماہ ربیع الاول کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔